بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. صدق الله مولانا العلی العظیم. اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کی حالت جب ان کی سلطنت ان کو اللہ تعالیٰ نے دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے بڑی مضبوط قوم بنایا تھا، ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال کی تاریخ میں ان کے لیے ایسے وقفے آئے، ایسا زمانہ بھی آیا کہ وہ خوشحال بھی رہے، حکومت اور سلطنت بھی ان کی رہی، اور دینی اعتبار سے وہ انبیاء کے خاندان کے تھے، لیکن ان کے اندر ان لوگوں نے اپنے مختلف فرقے بنا لیے. جب باہمی جھگڑوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت، شوکت، دنیاوی جاہ و جلال درہم برہم کر دیا اور ان کی کوئی طاقت اجتماعی اعتبار سے کچھ نہ رہی اور وہ لوگ فرقوں میں بٹ گئے. تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ قوم کا آپس میں فرقوں میں ٹکڑوں ہو جانا یہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب کی ایک شکل ہوتی ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر یہ عذاب ڈالا تھا اور یہ کوئی ان کے لیے اعزاز کی بات نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر بیان فرمایا کہ مختلف گروہوں میں کر دینا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ ان کے لیے عذاب تھا. تو اللہ نے یہاں یہی مضمون بیان فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے دنیا میں ان کی متفرق جماعتیں کر دیں. یہ کیوں کیا کہ وہ پہلے خود گروہوں میں بیٹھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب ہی نازل کر دیا کہ تم لوگ مختلف فرقوں میں ہو جاؤ. لہذا فرمایا منہم الصالحون، بعض ان میں نیک بھی تھے، ومنہم دون ذلک، اور بعض ان میں اور طرح کے بھی تھے. کچھ فرمانبردار بھی تھے جو تورات کے صحیح احکام پر چلتے تھے، مگر اکثریت نافرمانوں اور فاسقوں کی تھی. اللہ تعالیٰ نے
نافرمانوں کو طرح طرح سے ہدایت پر آنے کا موقع بھی دیا، کبھی نعمت دی، کبھی راحت دی، کبھی فراغت دی، کبھی چین دیا، سکون دیا، حکومت دی، اور کبھی فقر و فاقہ بھی دیا، دنیاوی آزمائشوں میں مبتلا کیا کہ ممکن ہے کہ احسان مان کر سختیوں سے ڈر کر توبہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، لیکن ہوا کیا؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ، اچھے لوگوں کے بعد برے لوگ آتے گئے، وَرِثُوا الْكِتَابَ، توریت کا اللہ تعالیٰ نے ان کو عالم بھی بنایا تھا، لیکن کرتے کیا تھے؟ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى، وہ لوگ توریت کے اندر تبدیلی کر دیا کرتے تھے اور رشوتیں لے کر توریت کے مسائل یا تورات کی آیتوں کی غلط تفسیر اور منمانی طریقے سے اس کے مطلب بیان کیا کرتے تھے۔ وہ تو کرتے تھے اور بڑے یقین کے ساتھ کہتے تھے کہ یہ کوئی گناہ کا کام تھوڑی ہے، اور حق بات کو چھپا لیا کرتے تھے، احکام کو بدل دیا کرتے تھے، توریت کے خلاف فیصلے دے دیا کرتے تھے، اور بے باک ہو کر اس جرم عظیم کو، اللہ کے حکم کو حقیر جان کر یہ کہتے یہ گناہ ہے، اور کہتے کہ ہمیں ان حرکتوں سے ہمارے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، ہم تو اللہ کی ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اللہ ایک جگہ کہہ دیا کہ یہ انبیاء کی اولاد ہیں، تو اس پر اتنا فخر کرنے لگے کہ بس ہم تو اللہ کے لاڈلے ہو گئے، ہم کچھ بھی کر لیں ہمیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، ہم تو انبیاء کی اولاد اور اللہ کے محبوب بندے ہیں، ہماری بے اعتدالیوں کی بنیاد پر وہ ہمیں ضرور معاف کرے گا۔ گویا کہ گناہ کرنا اور گناہ کی نسبت اپنی طرف اللہ کی طرف جھوٹی کر کے اس پر رشوتیں لینا اور یہ کہنا کہ ہم تو بخشے بخشائیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے یہ بے ضمیر اور دین فروش لوگ تھے۔ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کی اجتماعی طاقت کو، قوت کو ختم کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کیا جب وہ رشوتیں لے کر بے ایمانی کا سودا کرتے تھے، تورات کی آیتوں کو بدلتے تھے، نہ تو اس پر شرمندہ ہوتے تھے، اور اللہ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کیا حماقت اور بے حیائی کی بات ہوگی کہ توریت میں جو ان سے عہد لیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کی طرف، توریت میں اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہد لیا تھا کہ اللہ کی طرف اسی بات کو منسوب کرنا جو اللہ نے کہا، اور جو اللہ نے نہیں کہا اپنی طرف سے بنا کر کے یہ اللہ کا حکم ہے یہ مت کرنا، دنیا کے تھوڑے سے بدلے کے عوض۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں جانتے دنیا یہ ختم ہو جانے والی چیز ہے، اور اللہ کا ڈر جس کو تقوی کہا جاتا ہے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ آخرت خیر للذین یتقون، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں وہ بہتر ہے، دار الآخرت خیر۔ اللہ نے فرمایا، پھر اس کے بعد فرمایا افلا تعقلون، اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف ایسی بات کی نسبت کرنا جس کو اللہ نے نہیں کہا اور اللہ کا حکم نہ، اور کہنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس سے دنیا کمانا، رشوتیں لینا، لوگوں کے چہرے دیکھ کر احکامات کو بدل دینا۔ تو اللہ نے فرمایا دنیا کے عوض کیا نہیں جانتے کہ اس سے اللہ کا غصہ بھڑکے گا؟ افلا تعقلون، اتنی بھی تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا والذین یمسکون بالکتاب، جو لوگ خدا کے ڈر سے تقوی اختیار کرتے ہیں،
آخرت کا گھر اور وہاں کی اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں یا اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں تو اللہ نے فرمایا ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جو لوگ شرارتوں کو چھوڑ کر صحیح دین کو اختیار کرتے ہیں اور اگر کبھی کوئی غلطی ہو گئی ہو اس سے توبہ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، ہم اصلاح کرنے والی اپنے ذات کی جو لوگ خیر خواہی چاہتے ہوئے اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ علماء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ یہ آیت میں یہود کے بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تورات پر بھی ان کا مکمل ایمان تھا، اور جب اللہ کے نبی نے قرآن کی دعوت پیش کی تو اس کو بھی انہوں نے دل و جان سے سچائی کے ساتھ قبول کیا اور اسلامی احکامات کے پابند ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے بہترین لوگوں کے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتا ہے۔ یہاں جو بہت بنیادی بات ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مسلسل گناہوں پر جرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب یہ بھی آتا ہے کہ اجتماعی قوت بھی ختم ہو جاتی ہے، لوگ یا قوم فرقوں میں بٹ جاتی ہے، اور یہ بٹنا مختلف گروہوں میں ہونا اور اجتماعیت کا ختم ہو جانا، اپنا اپنا لوگوں کا طریقہ اختیار کر لینا، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے جو یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا، جس کا ذکر یہاں اللہ نے پہلی آیت میں فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے دنیا میں بنی اسرائیل کو مختلف جماعتوں میں بانٹ دیا، اور یہ بانٹنا ان کی حرکتوں کی وجہ سے تھا اور اللہ کی طرف سے عذاب تھا، کیونکہ طاقت ختم ہو گئی، قوت ختم ہو گئی، دنیاوی شوکت ختم ہو گئی۔ چنانچہ ان میں نیک لوگ بھی تھے اور کچھ دوسری طرح کے لوگ بھی تھے، اور ہم نے انہیں اچھے اور برے دونوں حالات سے آزمایا۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، حسنات اچھے، سیئات برے، دونوں حالات سے آزمایا۔ تاکہ کیوں آزمایا؟ تاکہ وہ راہ راست کی طرف لوٹائیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، پھر ان کے بعد ان کی جگہ ایسے جانشین آئے جو کتاب یعنی تورات کے وارث تو بنے، عالم تو بنے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ ذلیل دنیا کا ساز و سامان رشوت میں لیتے اور یہ کہتے سیغفر لنا، ہماری بخشش ہو جائے گی، یعنی گناہ کرنے کے بعد گناہ کی نحوست کو سمجھتے نہیں تھے۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، حالانکہ اگر اسی جیسا ساز و سامان دوبارہ ان کے پاس آتا تو وہ اسے بھی رشوت میں لے لیتے۔ گویا کہ مختلف اوقات میں تورات کے احکامات کو مختلف لوگوں کے لیے بدل دیا کرتے تھے۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا ان سے کتاب میں مراد ہے تورات یہ عہد نہیں لیا گیا تھا
یا یہ عہد کا تذکرہ نہیں تھا تورات میں کہ وہ اللہ کی طرف حق بات کے علاوہ کوئی بات منسوب نہ کریں گے، اور اس کتاب میں جو کچھ لکھا تھا وہ انہوں نے باقاعدہ پڑھا بھی تھا، اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جو تقوی اختیار کریں۔ اے یہود، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین، اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے ہیں۔